کہ انسان جس جگہ ایک بار جاتا ہے زندگی میں دوسری بار بھی اسی جگہ ضرور جاتا ہے، اور مجھے اس بات پر اس دن یقین آیا جب 16 سال بعد مجھے اپنے پرانے محلے جانا پڑ گیا۔ میں اتنے سال بعد اچانک اس محلے میں آیا تھا۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ وہ محلہ تھا جہاں میں نے اپنا بچپن، اپنی زندگی گزاری تھی۔ پھر ابو کا تبادلہ ہو گیا، ہم نے یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آج جب اتنے سال بعد ایک بار پھر اسی محلے میں واپس آیا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں پرانی گلیوں میں چلتا جا رہا تھا، وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ چلتے چلتے ایک پرانے گھر کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس گھر کی ساری دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور دروازہ بھی پرانا ہو چکا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ وہ ہمارے پڑوسیوں کا گھر تھا، اور میں بچپن اور جوانی میں اکثر ان کے گھر کھیلنے جاتا تھا۔ سچ پوچھے تو کھیلنا صرف ایک بہانہ تھا۔ میں اصل میں شبانہ کو دیکھنے جاتا تھا۔ شبانہ بہت خوبصورت اور میری سب سے اچھی دوست تھی۔ دوست وہ صرف بچپن تک تھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے اس سے پیار ہونے لگا۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور شبانہ یہیں رہ گئی۔ شبانہ کی ایک بہت اچھی دادی بھی تھی جو مجھے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی، مگر اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ شاید اس کی شادی ہو گئی ہو، اب تو اس کے بچے بھی ہو چکے ہوں۔ اتنے سال جو گزر چکے تھے، اور اس کی دادی تو اب یقیناً فوت ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ تو اس وقت بہت بوڑھی اور کمزور تھی، اور اب تو اتنے سال گزر گئے، اور مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں تھا کہ یہ گھر اب بھی انہی کا ہے یا وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر بھی بے اختیار میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر میری سانس گلے میں اٹکنے لگی۔ میں صدمے اور حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ شبانہ تھی، بالکل ویسی شبانہ جیسی میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلی، نہ اس کا چہرہ، نہ رنگ، اور نہ ہی اس پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسی ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اداسی سے کہا، تم آ گئے باسط، میں نے اتنے سالوں تمہارا انتظار کیا، تم یوں بنا بتائے چلے گئے تھے، ایسے بھی کوئی جاتا ہے کیا؟ میں نے اس کی بات سن کر کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری شبانہ، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے اور یہی وقت کا فیصلہ تھا۔ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، چلو ابھی یہیں کھڑے رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ شبانہ کی بات پر میں اندر ان کے گھر میں چلا گیا۔ ان کا پرانا گھر بالکل ویسے تھا جیسے 16 سال پہلے تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ پھر چلتے چلتے میں اچانک تھتک کر رہ گیا۔ میری جو سامنے نظر پڑی تو میں شاکڈ ہو گیا۔ سامنے ایک چارپائی پر شبانہ کی دادی بیٹھی تھی۔ میں اس کی دادی کو زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے سال بعد نہ صرف وہ زندہ تھی بلکہ ویسی کی ویسی صحت مند تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر میں نے اس کی دادی کو سلام کیا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا،
کیسے ہو باسط؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں دادی؟ پھر دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اسی وقت شبانہ نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا، ناظم، چائے لے کر آؤ۔ میں شبانہ کی بات سن کر ایک حیرت میں ڈوب گیا۔ ناظم ان کے گھر کا کافی پرانا ملازم تھا۔ وہ اس وقت بھی انہی کے گھر کام کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، اور آج اتنے سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ملازم تھا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے شبانہ سے پوچھا، کیا ناظم اب بھی یہاں کام کرتا ہے؟ شبانہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، ناظم اب بھی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے۔ سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت عجیب و غریب بات کہی، بیٹا، تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں ان کی بات سن کر بری طرح الجھ گیا، اور میں نے حیرانی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، دادی کن قبروں کی بات کر رہی ہیں؟ اور گھر میں کسی کی قبر نہیں۔ شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی دادی کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا دادی، آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اس بیچارے کو چائے تو پینے دو۔ اچھا بیٹا، تم چائے پی لو، پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ پھر میں نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا، شبانہ، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات پر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شبانہ کی ہر بات میرے پرانے زخم تازہ کر رہی تھی۔ پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آ گیا۔ میں ناظم کو دیکھ کر ایک بار پھر الجھ گیا، کیونکہ ناظم اب بھی ویسا تھا جیسا 16 سال پہلے تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا، اور نہ ہی اس کی عمر بڑی تھی۔ اور میں سوچ رہا تھا، کیا اس گھر میں رہنے والوں پر وقت گزرنے کا بالکل اثر نہیں ہوا تھا؟ سب کے سب ویسے ہی جوان تھے جیسے میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ واقعی عجیب ہے۔ یار ناظم، تم تو بالکل نہیں بدلے۔ اتنے سال بعد بھی بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ اور میں چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کے دوران شبانہ اور ناظم وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ اسی دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ بیٹا، آج سے 7 سال پہلے 12 دسمبر 2004 کی صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گئے۔ پھر ان چوروں نے ہم تینوں کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور بندوق نکال کر ہم تینوں کی طرف بڑھے۔ دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئی۔ میں سانس روک کے ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، دادی، پھر کیا ہوا؟ ان چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ پتہ نہیں بیٹا، آگے کیا ہوا مجھے کچھ خاص یاد نہیں۔ اب بوڑھی ہو چکی ہوں، یادداشت بھی کمزور ہے۔
میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر چائے پکڑ کر پینے لگا۔ چلو اس وقت چلتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جاؤ بیٹا، قبریں تو دیکھتے جاؤ۔ اور پھر دادی نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ رہی قبریں۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو گھر کے پچھلے حصے کی طرف ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں۔ میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں۔ دادی نے کہا، چلو بیٹا چل کے دیکھ لو، سوچ کیا رہے ہو؟ دادی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا۔ شبانہ، ناظم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 3 پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لکھی ہوئی تھی۔ ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا۔ میں ان قبروں کے پاس گیا۔ پہلی قبر کی تختی کی طرف میں نے دیکھا تو اس پر نام پڑھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ اس تختی پر لکھا تھا، نورا دادی، وفات 12 دسمبر 2004۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو ایک اور صدمہ لگا، جس پر لکھا تھا، ناظم علی، وفات 12 دسمبر 2004۔ ڈر اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی اس تیسری قبر کو دیکھا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا، شبانہ اسلم، وفات 12 دسمبر 2004۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب دادی، شبانہ اور ناظم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب ہو گئے تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ، دادی اور ناظم مر چکے تھے، اور 12 دسمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے تو چوروں نے شبانہ، دادی اور ناظم کو مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس اور خوف زدہ تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا۔